الحمدللہ آج پردے سیریز کی کلاس 3 ہے۔ پہلے ہم نے یہ دیکھا کہ پردہ کیا ہے، شرعی پردہ کیا ہوتا ہے اور کیسے کریں۔ تو الحمدللہ بہت اچھا آپ لوگ کا رسپانس آیا اور ہم نے وہ آیتیں بھی دیکھیں جس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کا حکم تھا کہ پردہ کیسے کرنا چاہیے اور کیوں کرنا چاہیے۔ تو امید کرتی ہوں کہ ابھی تک تو آپ لوگوں نے نیت بھی کر لی ہوگی پردہ کرنے کی۔ جی تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ آج ہماری سیریز جو ہے اس میں ہم جانیں گے کہ پردہ کس کس سے کرنا ہے اور کس کس سے نہیں کرنا۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ چلیے اب آگے جانتے ہیں تاکہ اس حکم پر عمل کرنا ہمارے لیے آسان ہو جائے۔ آج ہم جانیں گے کہ پردہ کس کس سے کرنا فرض ہے اور کس کس سے نہیں، کیونکہ الحمدللہ قرآن مجید میں پوری لسٹ بتا دی گئی ہے کہ کس کس سے آپ پردہ کرنا آپ کے اوپر فرض نہیں ہے، پوری لسٹ ہے، اور پھر باقی جتنے لوگ ہیں وہ سب اس لسٹ سے آؤٹ ہو جاتے ہیں، یعنی ان سے پردہ پھر کرنا آپ کے اوپر فرض ہے۔ سورہ نور آیت نمبر 31 اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، سورہ نور میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مومن عورتوں سے کہہ دیجئے کہ وہ اپنی نگاہیں بچا کے رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں اور اپنے بناؤ سنگار کو نہ دکھائیں unless کہ وہ خود ہی ظاہر نہ ہو جائے۔ اچھا اس کا مطلب پہلے جان لیتے ہیں کہ اپنا بناؤ سنگار کسی کو نہ دکھائیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کسی چیز کو اصل سے زیادہ خوبصورت بنا کر کسی کے سامنے پیش ہونا یا کرنا، اور ہم یہ عورتیں یہ کام بہت آرام سے کرتی ہیں۔ اپنے چہرے کو بھی ہم نہیں چھپاتے اور اس کے اوپر میک اپ لگاتے ہیں۔ میک اپ ایکسٹرا آرڈنری چیز ہو جاتی ہے نا، آپ کے چہرے کو خوبصورت کر کے بنا کے دوسروں کو دکھانا۔ اچھا یہاں پر ایک بہت اہم بات زینت ہے۔ زینت دو طرح کی ہوتی ہے، ایک جو اللہ نے دی ہو جیسے جسمانی بناوٹ، خد و خال، اور وہ خود بخود نظر آتی ہے، ظاہر ہوتی ہے، جیسے آپ کا قد آپ نہیں چھپا سکتی، آپ کتنی موٹی ہیں کتنی پتلی ہیں اس کو بھی آپ نہیں چھپا سکتی، تو یہ وہ زینت ہے جو خود بخود نظر آتی ہے، یہ وہ زینت ہے جس پر آپ کی پکڑ نہیں ہے۔ اور ایک وہ زینت ہے جس کو آپ خوبصورت اللہ تعالیٰ نے آپ کو بنایا ہے اور آپ اس میں خوبصورتی ڈالتے ہیں میک اپ کر کے، آئی بروز کو جو ہے بنوا کے، یا جو آج کل چہرے کے بہت سارے جو ہے فیشیل اور مختلف قسم کی چیزیں آ رہی ہیں کہ بس چہرہ اچھا لگے، کپڑے ایسے پہن لیتی ہیں کہ آبویسلی دوسرے لوگوں کی اٹریکشن کا سبب بن جاتا ہے۔ تو یاد رکھیں قیمتی چیز ہمیشہ چھپی ہوئی ہوتی ہے، اپنے آپ کو قیمتی سمجھیں گی تو اپنے آپ کو چھپائیں گی۔ اور اس آیت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ ایمان والیوں سے فرما رہا ہے کہ اپنے آپ کو یعنی اپنا بناؤ سنگار ظاہر نہ کرو مگر ان لوگوں کے سامنے، یعنی ان کے علاوہ آپ کسی پر بھی اپنا جو زینت ہے یہ اپنا بناؤ سنگار ہے آپ کسی کو نہیں دکھا سکتی۔ اچھا اس میں ایک لسٹ میں جو سب سے اول نام آتا ہے شوہر کے لیے تو آپ کی پوری سر سے لے کے پاؤں تک زینت اسی کے لیے ہے۔ باقی آپ کے جو رشتے ہیں ان میں کہیں کہیں آپ کو بتایا جائے گا کہ کیسے آپ نے اپنی زینت کو، اپنی حیت کو چھپانا ہے۔ اچھا اس میں ایک اہم رشتہ ہے شوہر کا، اس کے لیے آپ کی کوئی بھی چیز چھپی نہیں ہونی چاہیے۔ یہ واحد وہ رشتہ ہے جو آپ کا سر سے لے کے پاؤں تک کا حقدار ہے، تو اس پہ آپ اپنی زینت بھی دکھا سکتی ہیں، آپ اپنا سب کچھ دکھا سکتی ہیں۔ اب جو لسٹ آ رہی ہے اس پر آپ اپنی زینت دکھا سکتی ہیں کیونکہ یہ آپ کے محرم رشتے ہیں، جس میں ہے باپ، شوہر کے باپ یعنی آپ کے سسر، اپنے بیٹے اور شوہروں کے بیٹے یعنی اگر ستیلے بیٹے ہوتے ہیں، اچھا بھائی، پھر بھائیوں کے بیٹے، بہنوں کے بیٹے، اپنے میل جول کی عورتیں، اپنی لونڈیاں غلام، اور وہ جو لوگ غرض نہیں رکھتے کسی بھی قسم کی، یعنی ان کو میل اور فیمیل میں کوئی غرض نہیں ہوتا، تو اور وہ بچے جو عورت کی پوشیدہ باتوں سے بھی ابھی واقف نہیں ہوتے۔ یہ وہ رشتے ہیں جن کے ساتھ اب اپنی حیت تو ظاہر نہیں کر سکتی لیکن ہاں اپنی زینت یعنی اپنے چہرے کو کھول سکتی ہیں، ٹھیک ہے۔ اب اس لسٹ جو میں نے آپ کو بیان کر دی ہے، اس لسٹ کے علاوہ اگر جو بھی رشتہ آپ کے سامنے آئے گا ان سب سے آپ نے پردہ کرنا ہے، اور یہ مجھے معلوم ہے کہ پردہ کرتے ہوئے بہت ساری مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اب اگر کوئی آپ سے یہ کہے کہ آپ کے شوہر، آپ کی ساس یا کوئی بھی آپ کی ماں یا سسرالی رشتہ آپ سے یہ کہے کہ بھائی آپ کے ہمارے کزن ہیں آپ ان سے پردہ نہ کریں، یا ہمارے یہ دوست ہیں ان سے پردہ نہ کریں، تو اس لسٹ کو قرآن کی فوراً کھول کے بیٹھ جائیے ان کے سامنے
اور بتائیے کہ اس لسٹ میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا ان کا نام رکھا ہے؟ نہیں. اگر ان کا نام نہیں ہے تو اس کا مطلب ہے میرے رب نے ان سے بھی پردہ کرنے کو میرے اوپر فرض رکھا ہے. میرے پاس یہ پردے کے حوالے سے اتنے کوشچن آتے ہیں اور وہ بچیاں بیزار ہیں، اس بات پر تنگ ہیں کہ ان کی سسرالی رشتے جو ہیں وہ ان کو پردہ کرنے نہیں دیتے. تو خدارہ ان ساسوں کو اور ان شوہروں کو ڈر جانا چاہیے، کیونکہ آپ کے پاس اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک لسٹ بتا دی ہے. اب تو کوئی سوال ہی نہیں اٹھتا کہ کس سے پردہ کرنا ہے کس سے نہیں کرنا. قرآن پاک میں آپ کے پاس لسٹ آ گئی ہے. اور ویسے بھی حدیث میں آیا ہے کہ دیور اور جیٹ آپ کے لیے موت ہے، تو ان سے دور رہنا ہی بہتر ہے. اب یہاں پر ایک بات لوگ کہتے ہیں کہ بھائی چہرے کا پردہ نہیں ہوتا. تو چہرے کا پردہ اگر نہیں ہوتا تو پھر لسٹ کیوں آتی؟ یہ بات بالکل درست ہے کہ حج میں، عمرے میں اور نماز میں ہاتھ، پاؤں اور چہرہ کھلا رکھنا جو ہے وہ فرضیت میں ہے. لیکن یہ حقیقت ہے کہ جہاں پہ فتنہ فساد ہو تو وہاں پر چہرہ ڈھانکنا آپ کے اوپر فرض ہے. کیونکہ اس کی حدیث ہمیں ملتی ہے نا کہ اماں عائشہ جب حج کے لیے گئی تھی تو وہاں پر جب وہ بیٹھی تھی تو جب قافلے کے لوگ آتے تھے تو وہ اپنے چہرے پر پردہ ڈال لیا کرتی تھی. تو اس کا مطلب کیا ہے کہ کھولنا اصل ہے، ڈھانکنا جو ہے وہ حالات کے اوپر ہے. کیونکہ دیکھیں جوائنٹ فیملی میں رہتے ہوئے یہ سب کچھ تو ہوگا، لیکن سب سے پہلی بات یہ جوائنٹ فیملی اسلام میں ہے ہی نہیں. یہ کانسیپٹ ہی غلط ہے. کیونکہ جب جوائنٹ فیملی میں رہتے ہیں تو آپ کے پاس دیور اور جیٹ کے دونوں رشتے ہوتے ہیں، اور اس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے موت بتایا ہے ان رشتوں کو. اگر سم ہاؤ یہ ہوتا بھی ہے تو آپ نے ایٹ لیسٹ کور کر کے رہنا ہے. اپنے آپ کو ایسے آپ نے ڈھانکنا ہے جیسے آپ نماز میں کھڑی ہوتی ہیں. پھر سر کو ڈھانکیے، ڈھیلے کپڑے پہنیے، ٹائٹ کپڑے نہ پہنیں، اور کوشش کریں کہ ان سے اس طرح بات نہ کریں کہ ان کے دل میں کسی قسم کا میل آئے. یا اکیلے میں بات کرنا، یا بہت پرسنل ہو کے بات کرنا، یا بہت ہنسی مذاق کرنا، اس کو جو ہے آج سے ہی کٹ ڈاؤن کرنا شروع کر دیجیے آہستہ آہستہ. دیکھیں نا، جب آپ یہ سب کچھ کریں گی تو آپ کے شوہر کی طرف سے آپ کو پرابلم آئے گی. تو اپنے شوہر کو بھی پیار سے احسن طریقے سے سمجھائیے تاکہ وہ بھی جہنم کی آگ سے بچ سکیں. اچھا، اس میں نا سب سے بڑا رول جو ہوتا ہے وہ ماؤں کا ہوتا ہے. جب مائیں جو ہے وہ پردہ نہیں کرتی، اپنی بیٹیوں کو نہیں کرواتی، تو آبویسلی اس گھر میں باپ بھائی بھی ہوتے ہیں، ان کے اندر بھی کوئی کانسیپٹ نہیں ہوتا کہ اس طرح کریں. کیونکہ دین سے تو ہم ویسے ہی دور ہیں. کتاب ہم کھول کے دیکھتے نہیں ہیں، قرآن حدیث ہم کھول کے دیکھتے نہیں ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کیا ہمارے لیے فرمایا ہے. اور جو گھر کے مرد ہوتے ہیں آبویسلی ان کا بھی کوئی رجحان نہیں ہوتا، حالانکہ اس کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ مرد جو ہے وہ گھر کا سربراہ قوام ہے، خود بھی جہنم کی آگ سے بچے اور اپنے گھر والوں کو بھی بچائے. تو اگر کوئی بیٹی پردہ نہیں کرتی تو ماں باپ کو فکر ہونی چاہیے. اور اگر کوئی بیوی نہیں کرتی تو اس کی ذمہ داری شوہر پر بھی ہے، بیوی پر بھی ہے اور شوہر پر بھی ہے. اگر مائیں اپنے بچوں کو، اپنے لڑکوں کو اس کانسیپٹ میں پالیں گی تو آبویسلی وہ اپنی بیویوں کو بھی پردہ کروائیں گے نا. لیکن ہم سب کا المیہ بتاؤ کیا ہے، ہم شادی تو کر دیتے ہیں، ہمارا پتہ نہیں ہوتا بیک گراؤنڈ ان بچوں کا کیا ہے کیا نہیں ہے. اور ہم عورتوں کا سب سے بڑا المیہ یہ ہے کہ گھر میں آنے والے بھنگی، دودھ والا، سبزی والا، مولوی صاحب، قاری صاحب، ڈرائیور، جو ٹیوشن والے آتے ہیں، ٹیچر، ان کسی سے پردہ نہیں کرتے ہم، حالانکہ ان سے پردہ کرنا ہمارے پر فرض ہے. اور بتاؤ ہم کب پردہ کرتے ہیں، کب اپنے آپ کو کور کرتے ہیں؟ جب اذان ہو رہی ہوتی ہے، جب قرآن پڑھنا ہوتا ہے، جب بیت روم جانا ہوتا ہے. یہ معاملات ہیں، اس پر ہم اپنے آپ کو فوراً کور کر لیتے ہیں. اچھا، جیسے ہی ہم اذان ختم ہوتی ہے فوراً اپنے سر سے دوپٹہ اتار دیتے ہیں. اچھا، جیسے ہی قرآن پڑھ کر ہٹتے ہیں فوراً سر سے دوپٹہ اتار دیتے ہیں. بیت روم سے باہر آتے ہیں، باتھ روم کے اندر اکیلے ہوتے ہیں تو پردہ کر لیتے ہیں، باتھ روم سے باہر آتے ہیں تو فوراً سر سے دوپٹہ اتار دیتے ہیں. یہ المیہ ہے. تو بتائیے نا پھر ہماری نسلیں کیسے سدھریں گی؟ ہمیں اللہ تعالیٰ اپنی رحمت میں کیسے چھپائے گا؟ اور یہ تینوں حالتوں میں سر کو ڈھانکنا فرض نہیں ہے. اس چیز کو خود بھی سمجھیے اور اپنی بچیوں کو بھی سمجھائیں. عمر کے ساتھ ساتھ پیار سے سمجھانے کی ان کو کوشش کریں. یہ کام ان کو کرنا بہت آسان ہو جائے گا. شرعی پردہ کرنا ان کے لیے بہت آسان ہو جائے گا اگر وہ بچپن سے سیکھ رہی ہوں گی. میں آپ کو تھوڑا سا بتاؤں اپنے بارے میں کہ میرے پاس جو میری بیٹی ہے چھوٹی، اس کو میں نے بچپن سے ہی ٹیچ کرنا شروع کر دیا تھا کہ تمہاری حیت کیا ہے، تمہاری باڈی پارٹس کیا ہیں، تمہیں اس کو کس طرح چھپانا ہے، اللہ کے احکامات کیا ہیں. یعنی آپ اندازہ لگائیں کہ 5 سال کی عمر میں نے اس کو بتانا شروع کر دیا تھا، اور الحمدللہ اب وہ جو ہے وہ حجاب کرتی ہے. امریکہ میں رہتے ہوئے ہم اس کو حجاب اس طرح کرواتے ہیں کہ اس کو پراؤڈ فیل ہوتا ہے. آپ کو حیرت ہوگی کہ وہ امریکن اسکول میں جاتی ہے لیکن ایک دن وہ عبایا پہنتی ہے اور ایک دن وہ شلوار قمیص پہنتی ہے، اور اپنے آپ کو سر سے لے کے پاؤں تک الحمدللہ ڈھانکتی ہے. ماشاءاللہ اس کی وجہ سے اس کی ٹیچرز بھی، اس کی کلاس فیلوز بھی اس کی عزت کرتی ہیں، کیونکہ شی نوز
میری بیٹی کو اس چیز کا پتہ ہے کہ اگر ہمیں اپنی ویلیوز کا پتہ ہوگا، if we know who we are then everybody will respect us. ایک دن کیا ہوا، چھوٹی ہے میری بیٹی، ابھی اتنی بڑی نہیں ہے، حجاب باندھ کے جاتی ہے، لیکن اس کو حجاب خود باندھنا نہیں آتا، میں اس کو باندھ کے دیتی ہوں، تو وہ تھوڑا سا لوز ہو گیا، وہ بڑی پریشان ہو رہی تھی، تو جو امریکن ٹیچر تھی اس کو بیٹھی دیکھ رہی تھی، تو اس نے پوچھا کہ دعا، میری بیٹی کا نام دعا ہے ایکچولی، کہ دعا آپ کیوں پریشان ہیں؟ تو اس نے بتایا کہ بھائی مجھے میرا حجاب جو ہے نا لوز ہو گیا ہے، اور آئی کین ناٹ اوپن اٹ فرنٹ آف ایوری باڈی. تو پھر اس نے کہا کہ ٹھیک ہے تم آ جاؤ. پھر اس کو وہ اپنے روم میں لے کے گئی، اور آپ یقین جانیں کہ امریکن ٹیچر نے اس کا حجاب فکس کیا اس کے لیے. تو ان سب باتوں کو آپ کے ساتھ شیئر کرنا، یہ بتانے کا مقصد ہرگز یہ نہیں ہے کہ کوئی بریگنگ ہے، بس بتانے کا مقصد یہ ہے کہ اگر آپ کو ایز اے عورت اپنی اہمیت کا پتہ ہوگا نا، تو نو میٹر وٹ آپ کے اراؤنڈ جو بھی ہوگا وہ آپ کی عزت کرے گا. بس آج سے آپ لوگوں نے بھی نیت کرنی ہے، نیت کریں گی تو اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کے لیے بہت آسانیاں کرے گا. اور انشاءاللہ آسانیوں کے ساتھ آپ کے ساتھ وہ ویڈیو بھی شیئر ہوگی جس میں نقاب، حجاب کس طرح پہنا جاتا ہے، کس طرح باندھا جاتا ہے، اور کون کون سا آپ کو سوٹ کرے گا. انشاءاللہ وہ ساری چیزیں آپ کے ساتھ شیئر کریں گے. بس نیت کیجیے اور دعا کیجیے، انشاءاللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کا بہترین اجر عطا فرمائیں گے.